يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ درس صحیح مسلم کی کتاب التفسیر پر ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ جامع کتاب جو ہوتی ہے، حدیث کی جامع کتاب، اس میں عموماً تفسیر کا مضمون آتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کتاب التفسیر، اور جامع ترمذی کے اندر بھی ہے کتاب التفسیر، اور صحیح مسلم کے اندر یہ آخر میں آخری کتاب ہے صحیح مسلم کی کتاب التفسیر۔ یہ بخاری کے اندر تو کافی مفصل ہے، بہت ساری صورتوں کی تفسیر ہے، وہاں بہت زیادہ لغوی ان کے معانی، مشکل الفاظ کے معانی اور ان کے مناسب کچھ صحیح احادیث کے ساتھ تفسیر کی ہے امام صاحب نے۔ ترمذی کے اندر بھی اسی طرح ہی وہ احادیث ذکر کی ہیں، ویسے وہ معانی ذکر نہیں کیے۔ تو صحیح مسلم کے اندر سب سے زیادہ مختصر، یعنی بالکل 7-8 ابواب ہیں، باقی دوسری کتابوں کے اندر کافی ہے۔ امام نسائی نے علیحدہ کتاب و تفسیر لکھی ہے، وہ بھی چھپی ہوئی ہے ایک ہی جلد میں، اس لیے انہوں نے سنن ترمذی میں اس کو شامل نہیں کیا۔ ویسے بھی وہ سنن تھی، احکام و مسائل زیادہ تر سنن نسائی، تو سنن نسائی کے اندر انہوں نے علیحدہ، یعنی چونکہ تفسیر لکھی تھی، وہ چھپی ہوئی ہے ان کی۔ تو یہ مسلم شریف کے اندر جو ہے نا، یہ کتاب التفسیر سب سے زیادہ مختصر ہے۔ یہ چند احادیث ہیں، کچھ 30 سے کچھ زیادہ۔ تو آخری جو حدیث ہے یہ قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، اس کے بارے میں ہے یہ آخری باب، یعنی باب فی قولہ۔ تو درس کے اندر تفسیر سے متعلق کچھ معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں افادہ عامہ کے لیے، تاکہ
طلبہ کو اس بات کا علم ہو اور عام لوگ جو تحقیقی ذہن رکھتے ہیں اور تفاسیر کا عموماً مطالعہ کرتے رہتے ہیں تو ان کو یہ بات جان لینا چاہیے، تفسیر کا مطلب ہوتا ہے متکلم کے کلام سے جو اس کی مراد ہے اس کو ظاہر کر دینا، واضح کر دینا کہ متکلم کی اصل مراد کیا ہے اس کلام سے۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لفظاً اور معناً اہل سنہ کا یہی عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معناً اللہ کا کلام ہے، لفظاً اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ موقف غلط ہے۔ ان کے دو طرح کے قول ہیں، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ، یہ قرآن پاک یہ اللہ کے کلام سے تعبیر ہے یہ، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام سے حکایت ہے۔ یہ کلابیہ کا مذہب ہے اور پہلا اشاعرہ کا مذہب ہے، تعبیر عن کلام اللہ، یہ کہتے ہیں حکایت عن کلام اللہ، لیکن یہ دونوں موقف جو ہے نا یہ واقع اور حقیقت کے کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ لفظاً اور معناً یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن پاک۔ تو جب یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے ہی الفاظ ہیں، تو اللہ کے کلام سے جو مراد ہے وہ اکثر آیات کی تفسیر واضح ہے، تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے معنی میں واضح ہے بالکل، اکثر آیات ایسے ہی ہیں قرآن پاک کی۔ اس لیے یہ کلام اعراب بھی سمجھ جاتے تھے، اعرابی جو علوم فنون نہیں پڑھے ہوئے ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے، آیات سن کر ہی سمجھ لیتے تھے کہ مطلب کیا ہے۔ تو باقی قرآن مجید کی آیات کے اندر کچھ اجمالی بھی آیات ہیں، مجمل آیات جن کو کہا جاتا ہے مجملات قرآن، ان کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ مجمل کے مقابلے میں یہ بیان ہوتا ہے اجمال اور بیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے اس لیے یہ قرآن کے ساتھ جو ہے نا یہ حدیثی وحی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ یہی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کے مبین ہیں، مبین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تبیین جو ہے نا وہ کی ہے، یہ اجمالات کی بھی تبیین ہے۔ یہ سورہ نحل کی 44 نمبر آیت کریمہ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزل من اللہ کے مبین ہیں، مبین۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر جو مجمل آیات ہیں ان کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے ساتھ، عمل کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ مثلا اقیم الصلاۃ قرآن مجید کے اندر آیا ہے اکثر مقامات پر، نماز قائم کرو، یہ مجمل ہے کیونکہ اس میں نماز قائم کرنے کا طریقہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے کہ نماز قائم تم نے کس طرح کرنی ہے۔ اگر جس کو نماز کا بالکل طریقہ نہیں آتا اس کے سامنے اگر یہ پڑھا جائے نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کوئی مثلا نیا اگر مسلمان ہوا ہے، کوئی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا ہے نا، اسے اگر یہ آیت سنا دی جائے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسے کچھ نہیں پتہ چلے گا کہ نماز کیسے قائم کرنی ہے، نماز کیسے قائم کرنی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کر کے دکھائی تھی صحابہ کرام کو۔ یہ فعلی طور پہ جو ہے نا یہ قرآن کا بیان، اس آیت کا بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے صحابہ کرام کو۔
اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طرح نماز قائم کیا کرو، اس طرح پڑھا کرو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز قائم کرنا یہ قرآن کی اس آیت پر عمل تھا، اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جس طرح امت کو حکم دیا تھا۔ اسی طرح ہی وضو کا مسئلہ ہے، مثلاً وضو کی آیت، اس کے اندر 4 چیزوں کا ذکر ہے، صرف چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے اور سر کا مسح اور پاؤں دھونے، باقی ساری جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پورا وضو کر کے دکھایا ہے، سمجھو کہ وہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل فعل اس آیت کی تفسیر ہے۔ یہ جس طرح نماز قائم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقیم الصلاۃ کی تفسیر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، تو آپ کا عمل جو ہے نا یہ بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اسی طرح تیمم سے متعلق جو ہے نا فتیمموا صعیدا طیبا، یہ اجمال ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو تیمم کر کے دکھایا ہے، سمجھایا ہے، صحابہ کرام کو طریقہ بتایا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسے حدیث ہے، یہ گویا کہ اس آیت تیمم کی تفسیر ہو گئی ہے یہ۔ اسی طرح یہ حج کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جو ہے پورا ذکر نہیں ہے، پورا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے جو ہے نا یہ دکھایا ہے۔ حج کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے خذوا انی مناسککم، کہ مجھ سے اپنے مناسک جو ہے نا وہ سیکھ لو، لے لو، قبول کر لو۔ کہ جو آپ حج کر رہے تھے نا تو صحابہ کرام آپ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن نازل ہو رہا تھا اور آپ قرآن کی آیات کا مطلب خوب سمجھتے تھے، اسی کے مطابق آپ نے حج کیا اور امت کو حج کر کے دکھا دیا تھا۔ یہ گویا کہ آپ کا پورا حج کرنا یہ حج کی آیات کی تفہیم اور تفسیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھائی ہے۔ تو اسی طرح ہی آپ کا روزہ رکھنا یہ بھی ایسے ہی ہے، روزے کے احکام مسائل کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ روزہ رکھ کے جو ہے نا وہ صحابہ کرام کو دکھایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے نا، آپ کا قول، یہ بھی گویا کہ قرآن کی تفسیر ہی ہے، قولی تفسیر اور فعلی تفسیر، عملی تفسیر۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مفسر بھی ہیں، بہت بڑے، سب سے پہلے مفسر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مفسر ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی تفسیر کے اندر آ جاتا ہے، قرآن مجید کے عموم کی جو تخصیص کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح خذ من اموالہم صدقہ، سورہ توبہ 103 نمبر آیت کریمہ، کہ ان کے مالوں سے صدقہ جو ہے نا آپ وصول کریں، سب صدقہ لیں۔ اب یہاں اموال کا لفظ آیا ہے، حدیث نبوی کے اندر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال کے بارے میں جو بیان کیا ہے نا وہ تخصیص ہو گئی، تو اس سے پتہ چلا کہ ہر قسم کا مال مراد نہیں ہے، ہر قسم کا مال مراد نہیں ہے، کہ کھیتی، اس طرح سونا چاندی، مویشی، اور جمہور کے نزدیک اموال تجارت یہ ہیں، یہ بھی جب نصاب کو پہنچ جائے، حالانکہ قرآن مجید کے اندر یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ مال نصاب کو پہنچ جائے تو پھر جو ہے نا یہ زکوٰۃ دینی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ تفسیر ہے یہ، اور کتنی دینی ہے، یہاں سادہ کا لفظ آیا نا، سادہ کا، اب کتنا وصول کرنا ہے قرآن مجید کے اندر یہ کہیں بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کیا ہے۔ یہ جو 40واں حصہ، پھر ریکات ربع العشر، حدیث صحیح ہے کہ چاندی کے اندر ربع عشر ہے، 40واں حصہ
یعنی ہر 100 میں 2.5، یا ہر 20,000 کے پیچھے 500، یا لاکھ ہے تو 2.5 2500۔ یہ تو یہ عشر میں بھی اس طرح نصف عشر اور آدھا عشر، نصف کب لینا ہے آدھا کب لینا ہے، یہ قرآن مجید کے اندر کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے ایک شخص نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تھا کہ اے ابو نجید، یہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اے ابو نجید، آپ لوگ جو ہے نا لوگوں کو ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جن کی کوئی اصل ہم قرآن میں نہیں پاتے۔ تو اس کی یہ بات سن کے نا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے تھے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ کیا تمہیں قرآن میں یہ ملتا ہے کہ ہر 40 درہموں میں سے 1 درہم، یعنی 6 ماشا 1 رتی اور 1 رتی کا 5واں حصہ، یہ 1 درہم کا وزن ہے، 3 ماشے 1 رتی اور 1 رتی کا 5واں حصہ، کہ کیا تمہیں یہ ملتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہر 40 درہموں میں سے 1 درہم زکوٰۃ ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے یہ۔ کیا تمہیں قرآن میں یہ ملتا ہے کہ ہر اتنی بکریوں کی تعداد میں 1 بکری ہے؟ 40 بکریاں مثلا ہو جائیں تو 1 بکری، یہ قرآن میں ملتا ہے کہیں؟ اور اتنے اونٹوں میں یہ اتنے اونٹ، تو یہ قرآن میں کہیں تمہیں ملا ہے؟ یہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ سب کچھ قرآن میں نہیں ہے۔ تو عمران نے فرمایا تو یہ بتا تم نے یہ سب احکام و مسائل کس سے لیے ہیں؟ پھر کہنے لگے کہ کیا تم نے یہ سارے احکام و مسائل ہم یعنی صحابہ کرام سے نہیں لیے، ہم نے یہ اللہ کے رسول سے لیے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح کے اور بھی کئی مسائل ذکر کیے، یعنی اس کو لاجواب کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے۔ یہ سنن نبی داؤد کے اندر ہے، کتاب الزکوٰۃ، باب نمبر 1، حدیث نمبر 1561۔ یہ سنن نبی داؤد کے اندر امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث جو ہے نا یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ یہ تو تھی عموم کی تخصیص کہ عام لفظ ہے اور اس کی تخصیص، یہ بھی تفسیر کی قسم ہے، تخصیص۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ پر کی تخصیص نہیں ہو سکتی، ان کے نزدیک یہ تخصیص جو ہے نا یہ نسخ ہے، اور نسخ جو ہے نا خبر واحد کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ کی تخصیص بھی جائز نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ کی تخصیص جو ہے نا یہ جائز ہے۔ ائمہ اربعہ کا قول، مولانا عبداللہ لکھنوی صاحب نے بھی امام الکلام کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح تفسیر نیسابوری اس کے اندر بھی ہے یہ بات، اور اس کے اور بھی حوالے مل جاتے ہیں۔ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کی تخصیص خبر واحد کے ساتھ جائز ہے، خبر واحد صحیح ہونی چاہیے۔ یہ اس کی نفی کرنا جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن پر عمل نہیں ہو رہا، اور سبب اختلاف ہے یہ ائمہ کے درمیان یہ قاعدہ، حالانکہ یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس قاعدے کا رد کر دیا ہے حجت اللہ کے اندر، یہ کہا کہ لم تصح بہا روایتنا عن ابی حنیفہ ولا عن صاحبیہ، کہ 7 قاعدے لکھے ہیں اصول فقہ کے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عام قطعی ہوتا ہے یہ قاعدہ، حالانکہ جمہور اہل علم کے نزدیک عام دلالتاً ظنی ہوتا ہے، اور ان کے نزدیک قطعی ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں خبر واحد کے ساتھ عموم قطعی کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ یہ غلط ہے۔ شاہ صاحب نے تو کہہ دیا لم تصح بہا روایتنا عن ابی حنیفہ، کہ ابو حنیفہ سے اس کی روایت صحیح نہیں ہے۔
تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت ساری قرآن مجید کی کے عمومات ہیں، ان کی تخصیص خبر وحد کے ساتھ ہوئی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مفسر ہیں، مفسر قرآن، وہ تخصیص ہو سکتی ہے۔ قرآن کے ساتھ تخصیص، قرآن کی حدیث متواتر کے ساتھ تخصیص، قرآن کی خبر وحد کے ساتھ تخصیص یہ ہو سکتی ہے۔ یہ اصول فقہ جو تحقیقی کتابیں ہیں نا ان کے اندر عام لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پہ جو ہے نا یہ ہے کہ قرآن مجید کے اطلاق کی تقیید یہ بھی تفسیر کے اندر آتی ہے، یہ بھی قرآن کی تفسیر ہی ہے۔ تقیید یعنی مطلق کی تقیید، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر ہے وسارے کو وسارے کا تو فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، یہ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ یہ آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی ہے، 38 نمبر آیت کریمہ۔ اس میں اب یہ مطلق ہے، السارے کو یہ مطلق ہے، کیونکہ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنی چوری کرے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ مطلق ہے السارے کو والسارے کا تو فقطعوا ایدیہما۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر، لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا، کہ چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر ربع دینار اگر چوری کر لینا، ربع دینار تو پھر کاٹ دیا جائے، یا ربع دینار سے زیادہ، چوتھائی سے زیادہ۔ ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے تو اس کا چوتھا حصہ جو ہے نا چوتھائی وہ چوری کر لے تو یہ اس کو کہا جائے گا مقید۔ مطلق اور مقید جو ہے نا یہ دو اصطلاحیں ہیں اصول فقہ کے اندر عام، وجیز کے اندر بھی اس کی تفصیلات ہے، ارشاد الفحول کے اندر تو زیادہ ہی ہے۔ تو یہ جمہور اہل علم کے نزدیک، بلکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کتاب اللہ کے مطلق کی خبر وحد کے ساتھ تخصیص یا تقیید نہیں ہو سکتی نا، انہوں نے بھی کی ہے، اس مقام پر انہوں نے بھی کی ہے، لیکن ان کے نزدیک جو ہے نا یہ 10 درہم ہے، 10 درہم اگر کوئی چوری کر لینا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور جمہور اہل علم کے نزدیک جو ہے نا وہ ربع دینار ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 درہم اور ربع دینار برابر ہو جاتے تھے، کیونکہ 12 درہم کا ایک دینار ہوتا تھا، تو ربع دینار ربع دینار 3 درہم کے برابر، 3 درہم۔ لیکن آج کل سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے، چاندی کی کم ہے، اس لیے سونے کے حساب سے جو ہے نا وہ حساب لگایا جاتا ہے۔ تو ان کے نزدیک 10 درہم جو ہے نا یہ ہیں جو چوری کر لے، 10 درہم۔ حالانکہ اس کی صحیح حدیث نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے تقیید کی ہے، مقید کیا ہے اس کو۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ خبر وعد صحیح بھی ہو، کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے، تو ادھر جانا صحیح حدیث بھی نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے اس کو مقید کیا ہے۔ اعلام الموقعین کے اندر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس قاعدے کو 52 وجہوں سے جو ہے نا غلط قرار دیا ہے، 52 وجہ لکھی ہیں کہ یہ کہنا کہ خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے، 52 وجہ لکھی ہوئی ہیں اعلام الموقعین کے اندر۔ تو قرآن مجید کی یہ عموم کی تخصیص اور مطلق کی تقیید اور اسی طرح یہ اجمال کی تبیین، یہ قرآن کی تفسیر ہی ہے، یہ تفسیر۔ یہ اجمال کے بارے میں ابھی میں نے بیان کیا تھا لیکن وہ مختصر تھا، مجمل۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اقیم الصلاۃ آیا ہے، لیکن صلاۃ کے اجزاء جو ہے نا کچھ ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جن کو ترکیبی اجزاء کہا جا سکتا ہے۔ ترکیبی اجزاء کا مطلب ہے کہ وہ اجزاء جب ان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جوڑ دیا جائے نا تو ایک مرکب وہ شکل جو ہے نا سامنے آئے۔ تو یہ نماز کے ترکیبی اجزاء جو ہے نا وہ جدا جدا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، لیکن ان کو مربوط اور مفصل ترکیب اس کی کیا ہے وہ قرآن میں بیان نہیں کی گئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہے نا ہمیں نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ اس لیے مثلا قرآن مجید کے اندر قیام کا ذکر ہے، قوموا للہ قانتین، رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، قرات کا ذکر ہے، تو تسبیح تحمید
کا ذکر ہے تو کئی اجزاء ہیں ترکیبی، تو ان کو خاص ترتیب دینا، کہ ترتیب دینا، پہلے کیا کرنا، بعد میں کیا، بعد میں کیا، آخر تک، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک یہ جو ترتیب ہے نا، یہ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ مجملات کی تبیین، مطلقات کی تقیید، عامات کی تخصیص، اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے، اللہ کے کلام سے مراد کیا ہے، یہی تفسیر کہلاتی ہے نا۔ تو کیا یہاں عام ہی مراد ہے یا یہ کوئی تخصیص ہو چکی ہے، کیا مطلق ہی مراد ہے یا کوئی تقیید مقید ہے؟ تو یہ یا مجمل جو ہے اس کی آگے جو بیان یا تفصیل وغیرہ جو مراد ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے، مراد واضح کرنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ تفسیر ہے۔ اور ہمارے شیخ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے صحیح بخاری پڑھی ہے، حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، حافظہ ان کا بہت تیز تھا، بہت پہاڑ، تو جبل الحفظ تھے یہ۔ تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری نا منکر حدیث کے ساتھ گفتگو ہو گئی تھی، کیونکہ منکرین حدیث جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، بس حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اگر قرآن ہی کافی ہے تو اس سوال کا جواب کیا دو گے؟ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، کوئی بھی منکر حدیث ہونا جو کہے کہ قرآن میں سب کچھ بیان ہو گیا ہے، ان کو خاموش کرانے کے لیے یہ بہترین مثال ہے۔ قرآن مجید کے اندر اولاد کی وراثت ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 11، اس میں اولاد لڑکے اور لڑکیوں کا بیان کیا ہے۔ اس میں لڑکے اور لڑکیاں جب ملے ہوئے ہونا تو ان کے بارے میں فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے لڑکیاں ملے جلے ہوں، تو اس میں فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو دورہ دینا ہے اور لڑکی کو اکارہ دینا ہے۔ یہ اس وقت لڑکی جو ہے نا لڑکے کی وجہ سے اسبہ بن جاتی ہے، اسبہ بے نفس ہی، نسبیہ بے نفس ہی۔ تو اگر صرف لڑکیاں ہوں، بیٹیاں ہوں، تو اگر ایک ہی لڑکی ہو تو قرآن میں ہے فلاح النصف، اس کے لیے نصف ہے، آدھا دینا ہے، اس کو آدھا مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے ثلثان، انکانتا فوق اثنتین، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 سے اوپر ہوں تو ان کو 2 ثلث ملے گا، 2 سے اوپر ہوں 2 ثلث ملے گا۔ اب قرآن نے 2 لڑکیوں کا حصہ جو ہے نا وہ نہیں بتایا، کہ اگر 2 ہوں تو یہ ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، یہ ذکر نہیں کیا کہ اگر 2 لڑکیاں ہوں تو کتنا حصہ دینا، کیونکہ ایک کا ذکر کیا، ایک ہو تو آدھا دینا ہے، اگر 2 سے زیادہ ہوں تو 2 ثلث دینے ہیں، 2/3۔ لیکن یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ اگر 2 ہوں۔ تو یہ سوال کیا حافظ صاحب نے کہ اگر صرف لڑکے ہی ہوں، تو دوسرا ہے کہ اگر صرف لڑکے ہی ہوں، یہ بھی ذکر نہیں کیا قرآن نے، صرف لڑکے ہوں یہ بھی نہیں ذکر کیا قرآن نے، یعنی 2 صورتیں ذکر نہیں کی، ایک کہ 2 لڑکیاں ہوں تو ان کو کتنا حصہ ملے گا، اگر صرف لڑکے ہوں تو ان کو کتنا دینا ہے، یہ دونوں ذکر نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ منکر حدیث کہنے لگا کہ لڑکوں تو ملتا ہی ہے، لڑکوں کو تو ملتا ہی ہے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ملتا تو ہے، لیکن یہ بتا کہ کتنا ملتا ہے، سوال تو یہ ہے نا کہ کتنا ملتا ہے، لیکن اگر قرآن ہی کافی ہے جیسا کہ تو کہہ رہا ہے تو قرآن سے ان کا حصہ کیسے ثابت ہوگا، لڑکوں کا حصہ کیسے ثابت ہوگا، جبکہ قرآن میں اسے ذکر ہی نہیں کیا، لہذا ماننا پڑے گا کہ حدیث نبوی کی ضرورت ہے، کیونکہ حدیث نے بتا دیا ہے، صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر عام حدیث ہے، اور وراثت کی کتابوں کے اندر بھی ہے، الحق الفرائض باہلھا فما بقی فلاولی رجل ذکر،
کہ بخاری مسلم اور دیگر کتابوں میں روایت بڑی مشہور ہے اور جامع کلمات میں سے ہے یہ، اس لیے یہ اربعین نووی کے اندر بھی ہے ذکر۔ شیخ ابن رجب، امام ابن رجب رحمہ اللہ، جنہوں نے اس کی تفصیلی شرح لکھی ہے جوامع العلوم والحکم، انہوں نے اس حدیث پر سیر اصل باز کی ہے۔ امام بخاری نے بھی کئی جگہ پر یہ ذکر کی ہے، کئی مسئلے اخذ کیے ہیں، اتنی جامع ہے یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے ہیں۔ لفظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے مضامین، مفاہیم، معانی، مطالب بہت زیادہ ہوتے ہیں، کئی جزئیات کو حاوی ہوتے ہیں، تو یہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو اب یہ حدیث جو ہے نا، اس سے پتہ چل گیا ہمیں کہ اصحاب الفرائض ایک ہوتے ہیں اور ایک عصبات ہوتے ہیں اور ایک ذوی الارحام ہوتے ہیں۔ اصحاب الفرائض کا حصہ مقرر ہوتا ہے کتاب و سنت کے اندر، صاحب فرض کا حصہ مقرر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لڑکی چونکہ صاحب فرض ہوتی ہے، یہ اس کا حصہ بتا دیا ہے، لڑکی کا ایک ہو پھر بھی بتا دیا ہے، زیادہ ہوں تو پھر بھی بتا دیا ہے۔ لڑکوں کا اس لیے نہیں بتایا کیونکہ وہ اصحاب الفرائض ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق الحق الفرائض باہلھا، کہ فرائض جو ہے نا وہ اصحاب الفرائض یعنی جو فرضی مقررہ حصے ہیں نا، وہ حصوں والوں کو دے دو، فما باقیہ جو باقی بچ جائے وہ ان کے لیے ہیں۔ اب اگر لڑکی کوئی بھی نہیں، صرف لڑکے ہی لڑکے ہیں اور دوسرا کوئی اور صاحب فرض ہے، مثلا خامد ہے یا بیوی ہے مثلا، یا ماں باپ میں سے کوئی ہے جن کو فرضی حصہ ملتا ہے، تو ان کو فرضی حصہ دینے کے بعد باقی اگر لڑکے ہی لڑکے ہوں تو وہ لڑکوں کو مل جائے گا۔ فرضی حصہ تو اتنا ہی دینا ہے نا جتنا ملتا ہے کسی کا، جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، باقی جتنے بھی ہوں گے نا وہ سب ان کو مل جائیں گے، بیٹوں کو، اس لیے بیٹوں کو زیادہ ملتا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس لیے ان کا مقرر نہیں کیا بیٹوں کا، اگر مقرر ہوتا نا پھر اتنا ہی ملنا تھا، مقرر نہ کرنا یہ حکمت ہے کہ بیٹوں کو بیٹیوں کی بنسبت زیادہ ملتا ہے، تو یہ صاحب اسبہ ہونے کی حیثیت سے باقی سارا جو ہے نا بیٹے لے جائیں گے، جو گویا کہ حدیث کے اندر آ گیا، حدیث نبوی، یہ بھی قرآن کی تفسیر ہی ہے، یہ حدیث تفسیر ہے، الحق الفرائض باہلھا فما بقی فلاولی رجل، تو یہ جو ہے نا، یہ کہنا کہ قرآن مجید کے اندر ہر جزی ذکر ہو چکی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں اس بات کی وضاحت بھی نہیں کی گئی کہ اگر میت کی 2 لڑکیاں ہوں تو ان کا حصہ ایک لڑکی کی طرح نصف ہے یا 3 کی طرح 2/3 ہے، کیونکہ خاموشی ہے نا کہ اگر 2 ہوں تو یہ اب دونوں احتمال تھے کہ اگر 2 ہوں تو کیا ایک کی طرح ان کو نصف ملے گا دونوں کو، یا 3 سے زیادہ کی طرح 2/3 ان کو ملے گا، یہ دونوں احتمال ہیں۔ تو اب یہ معتزلہ یہ حدیث کو حجت نہیں سمجھتے، معتزلہ انہوں نے بھی تفسیریں لکھی ہیں قرآن پاک کی، زمخشری نے تفسیر لکھی الکشاف، یہ 4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، پرانا نسخہ بریک لکھائی میں، تو یہ حدیث کو حجت نہیں سمجھتے تھے، اس لیے یہ جو تفسیریں لکھتے ہیں نا، ان کی تفسیریں احادیث نبویہ کے مطابق نہیں ہوتی عام طور پہ، تو یہ انہوں نے اس جگہ پر کہہ ہی دیا ہے، کہتے ہیں کہ ظاہر بات یہ ہے کہ 2 لڑکیوں کا الحاق ایک لڑکی سے کیا جائے گا۔ دیکھو سارے جماہیر کہ یہ خلاف ہے یہ تفسیر، 2 لڑکیوں کو ایک لڑکی کے ساتھ الحاق کر دیا، ملحق کر دیا زمخشری معتزلی نے، ایک لڑکی کی طرح نصف حصہ جو ہے نا کہتے ہیں دیا جائے گا، تو لیکن اس مسئلے کا فیصلہ حدیث نبویہ سے ہو جاتا ہے، حدیث واضح بھی ہے اس کے بارے میں۔ یہ ایک صحابی ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فوت ہو گئے تھے اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک ان کا بھائی تھا، یعنی ان بیٹیوں کا چاچا تھا ایک، تو جب یہ وفات پا گئے نا تو
سارا مال چاچا نے لے لیا تھا، چاچا نے سنبھال لیا سارا مال۔ تو سعد کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی ہے اللہ کے رسول یہ سعد کی 2 بیٹیاں ہیں، یہ سعد کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کا باپ سعد جو ہے نا وہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گیا آپ کے ساتھ، تو اور ان کے چاچا نے ان کا سارا مال جو ہے نا وہ لے لیا ہے اور بیٹیوں کو دیا نہیں ہے، محروم کر دیا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ مال کے بغیر ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، نکاح میں مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو اس کے چاچا کو بلایا، ان لڑکیوں کے چاچا کو بلایا اور اس سے کہا کہ تو 2/3 ان لڑکیوں کو دے اور 8واں حصہ سعد کی بیوی کو دے، کیونکہ بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے اگر اولاد ہو میت کی، خامند کی۔ ادھر 2 بیٹیاں تھیں، اس کے مطابق 8واں حصہ ان کی بیوی کا بنتا تھا اور 2 ثلث جو ہے نا باقی وہ ان کے بنتے تھے، یعنی بیٹیوں کے۔ تو یہ باقی جو بچنا تھا وہ چاچے کو ملنا تھا، کیونکہ چاچا اسبہ بنتا ہے صورت کے اندر، اسبہ۔ تو یہ کل اصل مسئلہ 24 سے بن جانا ہے، کیونکہ ایک طرف سمن ہے 8واں حصہ اور ایک طرف 2/3 ہے، تو یہ بنتا ہے 24 سے مسئلہ 16 جو ہے نا وہ بیٹیوں کو ملنے ہیں اور 3 جو ہے نا وہ بیوی کو ملنے ہیں، 19 بن گئے اور باقی 5 بچے وہ چاچے کو ملنے تھے۔ اب یہ حدیث سے پتہ چلا کہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے بھی 2 ثلث ہوں گے۔ گویا کہ یہ حدیث جو ہے نا اس قرآن کے جو اجمال تھا نا، جس میں دونوں معنوں کا احتمال تھا کہ کیا 2 کو 1 کے ساتھ ملانا ہے یا 2 کو 3 کے ساتھ ملانا ہے، 2 بیٹیوں کو، تو اس میں جو ہے نا اس احتمال، اس حدیث نے ایک احتمال کو متعین کر دیا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے، یہ ترمذی اس کے اندر حدیث آتی ہے۔ تو یہ اسی طرح جو ہے نا قرآن مجید میں کئی ایک واقعات کی طرف اجمالاً اشارہ ہوتا ہے، جو پورا واقعہ ہوتا ہے نا وہ حدیث کے اندر ذکر جو ہوتا ہے وہ اس اجمال کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ قتل اصحاب الاخدود ہے مثلا، اس میں وہ غلام والا واقعہ لمبا جو صحیح مسلم کے اندر ہی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر، تو یہ جنہوں نے پڑھی ہے مثلا ان کو پتہ ہی ہے اس واقعہ کا کتنا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر ہے یہ سارا ہی واقعہ۔ اس طرح خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سورہ کاف کے اندر، یہ کچھ کم ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر جو ہے نا یہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یہ گویا کہ یہ مزید تفسیر ہے اس کی، مزید وضاحت ہے اس کی۔ اسی طرح قرآن مجید میں کئی ایسے آیات ہیں جن میں بعض صحابہ کرام کو اشکال جو ہے نا وہ لاحق ہوا، یعنی ذہن کے اندر ایک اشکال پیدا ہوا، تو انہوں نے دوسرا مطلب سمجھ لیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ذکر کیا گیا تو آپ نے اشکال کا ازالہ کیا ہے۔ یہ بھی قرآن کی تفسیر ہے، اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثلا قرآن مجید کے اندر یہ سورہ بقرہ میں ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ من الفجر کا پہلے لفظ نازل نہیں ہوا تھا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے من الفجر، یہ من الخیط الاسود تک تھی۔ تو بعض صحابہ کرام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ خیط ابیض اور خیط اسود سے مراد جو ہے نا یہ حصی جو رسی ہوتی ہے نا، سیاہ رسی اور کالی رسی، سفید رسی، یہ مراد ہے، یا دھاگا یہ مراد ہے۔ انہوں نے یہی سمجھ لیا اس سے، تو انہی کو دیکھ کے جو ہے نا وہ افطاری جو صبح سحری کی جاتی ہے نا، کھانا پینا تبین، یہی سمجھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس جگہ پر خیط ابیض سے مراد دن کی سفیدی ہے اور خیط اسود سے مراد رات کی سیاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر من الفجر کا لفظ بھی نازل فرما دیا تاکہ کوئی شبہ نہ رہے، کسی کو اشکال اور کسی کو نہ پیش آ جائے۔
یہ صحیح بخاری کے اندر پوری روایت پورے واقعہ موجود ہے۔ یہ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے یہ اشکال پیدا ہوا تھا۔ یہ بھی قرآن کی تفسیر ہو گئی ہے یہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کر دیا ہے نا کہ کیا مراد ہے اسے، خیط ابیض اور خیط اسود سے مراد کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے لغوی معنی، ایک ہوتا ہے مرادی معنی۔ یہ مرادی معنی جو ہے نا یہ تفسیر ہے یہ کہ یہاں مراد کیا ہے۔ کئی جگہ پر لغوی معنی ہی مراد ہوتا ہے اور کئی جگہ پر لغوی معنی مراد نہیں ہوتا، شرعی معنی مراد ہوتا ہے، کہیں عرفی معنی مراد ہوتا ہے۔ اس لیے حقیقت کی تین قسمیں بن جاتی ہیں، حقیقت لغویہ، حقیقت شرعیہ اور حقیقت عرفیہ۔ یہ اسی طرح اس کی یہ بھی مثال بن سکتی ہے، یہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ سورۃ الانعام کی 82 نمبر آیت کریمہ میں یہ ظلم کا جو لفظ آیا ہے، اس جگہ پر ظلم کا معنی جو ہے نا یہ شرک ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت بعض صحابہ کرام کے ذہن میں یہ اس طرف چلا گیا تھا کہ ظلم سے مراد جو ہے نا کوئی عام ہی ہے، یعنی کوئی بھی ظلم، کسی قسم کا ظلم۔ اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پریشان بھی تھے، پریشانی کے عالم میں آئے تھے۔ پریشان اس لیے تھے کہ اینا لم یظلم نفسہ، کہ کون سا آدمی ہے ہم میں سے جس نے اپنے نفس پر کوئی ظلم نہ کیا ہو، ظلم زیادتی کوئی گناہ وغیرہ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے بے تقاضا بشریت۔ جس طرح ہے کہ یہ اللہم ان تغفر اللہم تغفر جمع ایو عبد لک ما علمہ، ان تغفر اللہم تغفر جمع ایو عبد لک ما علمہ، اے اللہ اگر تو گناہ بخش دے تو بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے، تیرا کون سا بندہ ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، چھوٹا گناہ نہ کیا ہو، لمم نہ کیا ہو، تو ہر بندے سے ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہی سمجھ لیا تھا کہ ظلم سے یہی مراد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے وہ نہیں پڑھا جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیا بیٹا تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک جو ہے نا یہ ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ظلم بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلا کے نا اس کا معنی واضح کر دیا ہے کہ اس جگہ پر یہ شرک سے مراد جو ہے نا ظلم سے مراد یہ شرک ہی ہے، عام کوئی ظلم نہیں ہے مراد۔ اب دیکھو یہ معتزلی جو ہے نا یہ چونکہ ان کا ایک قاعدہ ہے کہ صاحب کبیرہ جو ہے نا وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، یہ بخشا نہیں جائے گا۔ صاحب کبیرہ اگر توبہ کے بغیر فوت ہو گیا تو زمخشری جو ہے نا اس نے اس جگہ پر جو ہے نا دوسرا معنی مراد لے لیا ہے، وہی جو صحابہ کرام کے ذہن میں آیا تھا، وہ یہی تھا کہ اس جگہ پر ظلم سے جو ہے نا یہ عام ہی ظلم ہے، کوئی بھی گناہ کر لیا نہ توبہ کے بغیر فوت ہو گیا تو اس کے لیے نہ امن ہے اور نہ ہدایت ہے۔ یہیں سے استدلال کیا انہوں نے، لیکن یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی ہوتی ہے نا یہ سب سے صحیح ہے، سب سے زیادہ۔ آپ کی تفسیر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی تفسیر جو ہے نا وہ قبول کرنے کے لائق نہیں ہوتی، تو زمخشری کی یہ تفسیر صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کی تفسیر کو سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ جاننے والے، کیونکہ آپ پر ہی قرآن نازل کیا ہوتا تھا، آپ سب سے زیادہ تفسیر سمجھتے تھے۔ اس میں اگر غور کرے نا بندہ تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی ہے نا وہی زیادہ صحیح ہے، وہ اسی لفظ سے بھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ ایک تنوین ہوتی ہے تعظیم کی، تو یہاں ظلم پر جو تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے، یعنی لم یلبسوا ایمانہم بظلم عظیم، یہاں عظیم وہ اس تنوین کی وجہ سے نکل سکتا ہے تفسیر کے اندر ظلم عظیم، کیونکہ تنوین تعظیم کی ہے، لیکن زمخشری نے وہ دوسری تفسیر سمجھی ہے، تفسیر تنکیر کی، یعنی کوئی کسی قسم کا ظلم، کوئی بھی ظلم، تو وہ صحیح نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دی ہے نا یہ صحیح ہے۔
تو اور یہ قرآن مجید میں آیات ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ یہ شرک کیا جانا، یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا گناہ یا اس سے کم درجے کا کوئی گناہ وہ جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شرک جو ہے نا یہ جو کرے گا نا یہ نہ ہدایت پر ہے اور نہ ہی اس کے لیے امن ہے قیامت والے دن، یہ صحیح ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کی تفسیر کے اندر جو ہے نا یہ ہے اشکال کو دور کر دینا، اشکال کو دور کر دینا، یہ بھی تفسیر ہے۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں ادھر، یہ ایک تیسری مثال قرآن مجید میں ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اس سے مراد صحیح تفسیر کے مطابق جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ثم دنا، یہ دنا کا جو فاعل ہے نا یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور دنو سے جبرائیل کا دنو مراد ہے، دنو سے مراد ہے قرب، صحیح بخاری کے اندر یہ تفسیر آئی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جو ہے نا یہ مسروق بن اجدہ تابی نے یہ اشکال ظاہر کیا تھا، جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا تھا کہ من زعم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ فقد اعظم الفری علی اللہ، کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے بہتان باندھا ہے اللہ پر، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا اس کی نفی ہے۔ مسروق نے اس وقت یہ سوال کیا تھا کہ ام المومنین یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے ثم دنا فتدلی، یہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو کمانوں یا اس سے بھی زیادہ قریب، تو آپ فرما رہی ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، یہ اشکال تھا۔ ام المومنین نے اس اشکال کو حل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ بھی دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اس کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا تھا ذاک جبرائیل، یہ جبرائیل ہیں، یعنی میرے اور جبرائیل کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا تھا، یہ دنو جبرائیل ہیں۔ یہ تفسیر جو ہے نا صحیح ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں ان کی بھی یہی تفسیر ہے، صحیح بخاری میں ہے ان کا بھی قول کہ اس سے مراد جبرائیل ہیں۔ اسی طرح یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث ہے کہ جبرائیل ہی مراد ہیں، اس سے حدیث کی عام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر یہ دو ذکر کیے ہیں، دو، ایک تو جبرائیل کا یہ ذکر کیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر معراج کے لیے گئے تھے، معراج والی رات، وہ علیحدہ ذکر کیا ہے، اور ایک بار کا جو ہے نا وہ آسمانی سفر میں نہیں ہے، وہ زمینی سفر، زمین پر ہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل کو دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی صورت کے اندر۔ اور یہ جو دیکھنا ہے نا یہی ہے یہاں سے مراد ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یہ جبرائیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا جو فاصلہ رہ گیا تھا نا دو کمانوں کا یا اس سے بھی زیادہ قریب، یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے، یہ عام لوگ بیان نہیں کرتے، عام خطباء کی زبانوں پر ایسے ہی مشہور ہے کہ معراج کی رات وہ آیت پڑھتے ہیں تو مراد وہی لیتے ہیں کہ وہاں، تو یہ زمین پر تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، یہ اس وقت جبرائیل اوپر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اوپر تھے آسمانوں پر سدرۃ المنتہا کے پاس، اس وقت بھی جبرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ اور آپ خود فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر ہے کہ میں نے جبرائیل کو ان کی اصلی صورت کے اندر جو ہے نا دو بار دیکھا ہے، ایک بار ادھر دیکھا ہے
آسمانوں والا جو ہے نا، ان میں سے ایک بار جو ہے نا وہ زمین پر ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تفسیر جو ہے نا سب سے زیادہ صحیح ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کر دی ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے یہ تفسیر۔ اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے، زمین پر، یہی عید کے تحت لکھا ہے، ثم دنا فتدلی۔ اور احسن البیان تفسیر جو ہے نا، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، حافظ ابن کثیر کا قول ادھر بھی نقل کیا ہے، بلکہ ابن جریر جو تفسیر طبری ہے، محمد بن جریر طبری کی، انہوں نے وہ آسمان والا مراد لیا ہے، تو حافظ ابن کثیر نے ان کا رد بھی کیا ہوا ہے، اسی مقام پر ان کی تردید فرما دی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہی زیادہ صحیح ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہی تھے،